نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں ہم بستری کرنا، رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے، رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، رمضان میں ہم بستری کیسی کرنی چاہیے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب جان لیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں کیونکہ خواتین افطاری اور سحری میں مختلف ڈشز بناتے ہیں اور ان کے اس محنت کو بہت سراہا جاتا ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے اچھا کھانا بنانے پر، اچھا کام کرنے پر حوصلہ افزائی کے لیے روزے کی حالت میں پیار کر لی، بوسہ لے لیا یا بیوی کے ساتھ چپٹ کر سو گیا تو کیا روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محترم ناظرین، روزے کی حالات میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسہ و کنار کرنا، اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزہ دار کے بوسے و کنار کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوسہ و کنار کی اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو روزے کی حالات میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شخص کو روزے کی حالات میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جس شخص کو روزے کی حالات میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جس روزے کی حالات میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے کی اجازت نہ دی، جس کو روزے کی حالات میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے سے منع فرمایا تھا، وہ نوجوان تھا۔ اب اس حدیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جیسے اپنے شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو، اس کے لیے یہ عمل قابل عرض نہیں، یعنی وہ بوسہ و کنار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا، یا بوسہ و کنار کرنے کا تو انزال ہو جائے گا، یا پھر اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوسہ و کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسہ و کنار کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو پورا یقین ہے اور اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوسہ و کنار کرے گا تو اس کی شہوت نہیں بڑھے گی، نہ انزال ہوگا، تو اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہٹ جائز ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مباشرت کی نوبت آ جائے گی، یا پھر شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ عمل مکروہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا، رمضان میں ہم بستری کیسی کرنی چاہیے، رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے، رمضان شریف میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس سے ہمارے پرسنل زندگی پر کیا اثرات پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان شریف میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اور کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئے حدیث سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالات میں اپنے بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، اگر اس صورتحال میں ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں دو مسئلے ہیں کہ رات کو سو رہے ہیں اور اچانک میاں بیوی کا ہم بستری کا موڈ بن گیا اور سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو آپ اس صورتحال میں ہم بستری کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ سحری کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں گے تو ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لی اور اس کی وجہ سے کسی دونوں میں سے ایک کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا گناہ دونوں کو ملے گا۔ زیادہ گناہ اس سے ملے گا جو پہلے ہم بستری کے لیے اکسایا گیا جائے، وہ مرد ہو یا عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، روزے کے حالات میں جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو روکا جاتا ہے، اسی طریقے سے بیوی کی خواہش پر بھی پرہیز کیا جائے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ رات میں کسی بھی وقت میاں بیوی آپس میں ملاقات یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں، اور دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، دن کے حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں،
شرط یہ ہے کہ دونوں کا روزہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے بھی ہیں۔ نمبر 1، اس مہینے میں ہم بستری کرنے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے اللہ پاک اپنے بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں زیادہ تر لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، ذکر، اذکار میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی سپرم میں اللہ پاک نگار پیدا فرماتے ہیں۔ اس سے قلب تو روشن ہوتا ہے، ساتھ ہی ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سپرم میں نگار پیدا ہونے سے ان کی ہونے والے اولاد نیک پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے میاں اور بیوی دونوں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ پورے سال میں صرف ایک مہینہ ایسا ہے جو ماہ رمضان ہے، جس میں شیطان میاں اور بیوی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر جہاں میاں اور بیوی اپنی خواہش پوری کر رہی ہوتی ہے، وہاں اکثر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور شیطان اپنے گندے اثرات بیوی کے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم بستری کے دوران اپنی شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والے اولاد پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہیں بچہ پیدا ہو تو اس کا کان میں اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کی آواز کو سن کر شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بچے کی پیدائش پر اور مرنے کے بعد قبر پر اذان پڑھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ شیطان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ محترم ناظرین، شیطان ماہ رمضان کے علاوہ باقی 11 ماہ میاں بیوی کے قریب رہتا ہے، اور ان دنوں کے بیچ میں اگر ان دنوں کی تعلقات بھی خراب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے انسان کو احتیاطاً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جھگڑا لیا جاتا ہے، جس کی وجہ وہ میاں بیوی کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 3، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کیا جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔